محترم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ پروگرام مذاکرہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج کی گفتگو جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو رہی ہے۔ رسول کریم جو محسن انسانیت ہیں، آپ کا شجرہ نسب جو ہے وہ حضرت عدنان تک اس طرح سے ہے: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن عدنان۔ آپ کا جو شجرہ نسب ہے یہ 48 واسطوں سے حضرت آدم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ ہاشم کا بیٹا عبد المطلب، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان سے حضرت محمد مصطفیٰ۔ ہاشم کا بیٹا عبد المطلب، ان کے بیٹے ابی طالب، ان کے بیٹے علی، ان کے بیٹے امام حسن اور حسین، حضرت عبداللہ اور حضرت عمران، یعنی ابو طالب ایک ہی دادا اور دادی کی اولاد ہیں۔ حضرت عبد المناف کے کئی فرزند تھے، مگر ان میں جو فضیلت اور فیاضی حضرت ہاشم کے حصے میں آئی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسی لیے اس قبیلے کو بنی ہاشم کے نام سے پکارا جاتا ہے، کہ یعنی ہاشم کی اولاد۔ اور یہ جو نبیوں کا خاندان ہوتا ہے وہ خصوصاً جن کے صلب سے اور جن رحموں سے گزر کر یہ نبیوں کے نور آتے ہیں، وہ سارے کے سارے موحد ہوتے ہیں۔ اس پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی، تو میں جناب مولانا سید نجم الحسن نقوی سے گزارش کروں گا کہ اس پر آپ مزید روشنی ڈالیں۔ قرآن کریم کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 218 اور 219 ہے۔ اللہ فرماتا ہے: ہینا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ سبحان۔ یعنی اس کی جو تفسیر ہے ان دونوں آیتوں کی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ جو ہے وہ عابدین اور ساجدین سے متعلق ہے۔ سبحان۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ ایک پاکیزہ ہستی کے نور کو منتقل کرے تمام تر اس سلسلے میں، اور وہ سلسلے جو ہیں وہ ان کا تعلق خدا سے نہ ہو، یہ امکان ہی نہیں ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ ایک روز اپنے والد گرامی جناب حضرت عبد المطلب سے عرض کیا کہ بابا جان، آج میں نے ایک حادثہ ہوا ہے اور میں نے مشاہدہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میری پشت سے ایک نور جو ہے وہ نکلا ہے، اور وہ نور جو ہے اس نے آسمانوں کی طرف سفر کیا ہے، یہاں تک کہ عرش الہی تک وہ نور گیا ہے، اور پھر دوبارہ قوس کی شکل میں وہ آیا ہے واپس، اور میری پشت میں آ کے وہ نور جو ہے وہ دوبارہ وہاں پہ آ گیا ہے۔ تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا، تو جب یہ بات بیان کی تو حضرت عبد المطلب مسکرائے، فرمایا کہ بیٹا یہ آخری نبی کا نور ہے جو اللہ نے تمہاری صلب میں، تمہاری پشت میں رکھا ہے۔ اس میں ایک اور نقطہ جو بڑا اہم ہے، وہی اسی سوال سے بھی مربوط ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کا اس نور کو عرش تک مشاہدہ کرنا، یہ خود سے ایک بہت بڑی فضیلت ہے، ایک بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ انہیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ نور کیا تھا، کہاں پہ گیا ہے اور کیا سلسلہ ہوا ہے۔ اس نور مبارک کا کائنات کی تمام تر عظمتوں کو چھوتے ہوئے آخری مقام تک پرواز کرنا اور پھر وہاں سے واپس آنا، تو یہ واقعاً لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک کے نعوذ باللہ والدین بھی جو ہیں وہ مسلمان نہیں تھے، تو یہ بات ہو رہی ہے ان کے دادا جان کی ہو رہی ہے، حضرت عبد المطلب کی ہو رہی ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ نور ہے کہ جو نبی آخر الزمان کا نور ہے اور تیری صلب میں ہے۔
اور یہ عرش تک کی بات وہ خود کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان ہستیوں کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ ہم کس اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم امانت کے حامل ہیں. اور حضرت عبد المطلب تو ایسی شخصیت ہے کہ نبیوں کے بعد جو بڑی شخصیتیں ہیں ان میں حضرت عبد المطلب کا شمار ہوتا ہے، اور وہ رئیس مکہ تھے اور سید البطحاء، اور وہ جہالت کے زمانے میں بھی کہ جب لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے اس وقت بھی ان کی شجاعت، سخاوت، ان کی بزرگ منشی، اخلاق نیک اور تمام جو انسانی فضائل ہوتے ہیں ان میں وہ مشہور تھے، اور فیاض ان کو کہا جاتا تھا، یعنی فیض بخش. اور کسی نے نہیں نقل کیا کہ انہوں نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ کیا ہو یا بت کی پرستش کی ہو. اور جیسا کہ میں نے ابھی خود رسول پاک کے وصی حضرت علی علیہ السلام کا وہ جملہ نقل کیا ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں انہوں نے کبھی بھی صنم کی پرستش نہیں کی، اور حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ دین ابراہیم علیہ السلام پر تھے اور اسی طرح نماز پڑھتے تھے. اور دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حضرت عبد المطلب نے اجرا کی ہیں معاشرے میں، اور اسلام آیا تو اس نے انہی کو ہی تثبیت کر دیا، اسی کی تائید کر دی. اور اس میں کیا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جو باپ کی دوسری بیویاں ہیں یا کنیزیں ہیں، باپ کے مرنے کے بعد جو بیٹا ہے وہ اس سے شادی کر لیتے تھے، یا باپ کی جو زیر تصرف کنیزیں رہی ہیں ان کو بھی وہ لے لیتے تھے. تو یہ حضرت عبد المطلب ہیں جنہوں نے حرام قرار دیا کہ یہ ایسا جائز نہیں ہے. اور اس کے بعد جو چیزوں کا خمس ادا کرنا ہے یعنی 5واں حصہ، یہ بھی حضرت عبد المطلب نے ہی شروع کیا. اور اسی طرح حاجیوں کو جو پانی دینا اور ان کی خدمت کرنا اور اللہ کے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، پذیرائی کرنا. اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو بے گناہ قتل کر دے تو اس کا جو دیا ہے وہ یعنی 100 اونٹ قرار دیا، یہ بھی حضرت عبد المطلب نے ہی قرار دیا ہے. اور پہلے آتے تھے تو خانہ کعبہ کے گرد کئی چکر لگاتے رہتے تھے جب تک کوئی تھک نہ جائے، ہٹتا نہیں تھا، یا مثلا ایک ہی چکر لگایا تو بس ہو گیا. تو یہ 7 چکر قرار دینا کہ بھی طواف جو ہے وہ 7 چکروں پر مشتمل ہے، یہ بھی حضرت عبد المطلب نے قرار دیا ہے، جس کو شریعت نے بعد مرا کر اسی کی تائید کی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو حضرت عبد المطلب کی زندگی پائی جاتی ہیں. اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ قحط پڑ گیا، باران نہیں آ رہی، اور لوگوں نے انہی کی طرف رجوع کیا اور انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بارش بھیجی اور لوگوں کو سیراب کیا. تو حضرت رسول کریم کے آباء و اجداد جو تھے وہ سارے کے سارے موحد تھے، یا نبی تھے، یا نبیوں کے وصی تھے. تو جتنے بھی آپ کے آباء و اجداد، چونکہ یہ نور پاک جو ہے یہ پاک صلبوں سے پاک راہوں میں ہوتا ہوا آیا. جی اس پر آپ جب ایک تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اگر ان باتوں کو کھولیں تو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں جی، کہ یعنی آج حج جو دین کا ایک رکن ہے، حج جو واقعاً دین کی استحکام اور قوت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کے اندر یہ جو 7 جو ہے چکر کا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ دین مصطفیٰ نے اور دین اسلام نے اسی کی تائید کی ہے. تو ایک نبی، ایک ولی خدا کے دیے ہوئے اصول کو شریعت نے جو ہے وہ ثابت رکھا ہے. اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ بھی ملتا ہے تاریخ میں کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا جب آخری وقت تھا تو سارے بیٹے موجود تھے، تو سب پہ نگاہ کرتے ہوئے تو نگاہ جا کے رکی حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ، اور فرمایا کہ بیٹا یہ جو آخری نبی ہیں یہ محمد، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حفاظت اور اس کا سلسلہ جو ہے تم سے بہتر مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا، اور میری وصیت یہ ہے کہ میرے بعد جو ہے اس سلسلے کو لے کے تم نے آگے
چلنا ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ بابا جان آپ میں جانتا ہوں کہ یہ آخری نبی ہیں اور یقیناً ان کی حفاظت جو ہے وہ میں اپنی جان سے بڑھ کے جو ہے وہ کروں گا۔ اور یہی ہوا کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 40 سال تک جو ہے وہ، یعنی یہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو امیر المومنین نے فرمایا انا عبد من عبید محمد، یہ بالکل اپنے بابا سے انہوں نے سیکھا جی، کہ نبی کی غلامی کیسے کرتے ہیں، نبی کی حفاظت کیسے کرتے ہیں۔ اور یہ اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں، جیسے حضرت عبد المطلب دعائیں کرتے تھے، تو اس طرح کے واقعات بھی ہیں کہ نبی اکرم کا واسطہ دے کر حضرت ابو طالب نے دعا کی اور بارش ہوئی۔ یعنی حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، گویا بے الفاظ دیگر خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس ایسے گھر میں پیغمبر کو بھیج دیا جس گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا پتہ نہیں کون آ گیا، جی، کہ پتہ نہیں کون بچہ ہے، یہ کیا ہے، یہ عام بچہ ہے یا عام ہے، کائنات کا سب سے افضل ترین جو ہے وہ فرزند ہے۔ لہذا یہ بالکل پورے شعور کے ساتھ اور پوری آگاہی اور معرفت کے ساتھ جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ جو خاندان کے جو براہ راست لوگ مربوط تھے، جنہوں نے آپ کی حفاظت اور آپ کی تربیت میں بنیادی کردار ادا کیا، یہی دو اللہ کے، یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے حضرت ابو طالب اور حضرت عبد المطلب اگرچہ نبی تو نہیں تھے لیکن اوصیاء میں سے تھے، جی، یعنی اوصیاء حضرت اسماعیل کے اوصیاء میں سے سے بعض یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے تھے۔ جی، تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جو ہیں حضرت عبداللہ، ان کے چہرے مقدس میں جو ہے وہ نورانیت تھی، سبحان اللہ۔ اور یہ تاریخوں میں ملتا ہے کہ عرب کے مختلف قبائل کے لوگ یا جو خواتین تھیں وہ چاہتی تھی کہ بھئی حضرت عبداللہ سے ان کی شادی ہو جائے، اور اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں تاریخوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ کتنی خواتین تھیں اور ان کے والدین جو چاہتے تھے کہ یہ وصل جو ہے یہ ہو جائے، تو لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں جو مقدر تھی بات کہ حضرت آمنہ بنت وہب، یعنی جو وہب ہیں، انہوں نے دیکھا حضرت عبداللہ کو، تو انہوں نے وہ تمام حسن و جمال اور خوبصورتی اور شرافت اور وقار جو ان میں دیکھا، تو وہ آئے اور اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا کہ ہماری بیٹی آمنہ کے لیے اس سے زیادہ اچھا رشتہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور جائیں اور جا کے کہیں کہ حضرت عبد المطلب سے کہ یہ رشتہ جو ہے ہمیں چاہیے۔ اور یہ بھی ایک عجیب ہے بات، خود رسول پاک کے لیے بھی رشتے جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے آیا ہے وہ انہی کی طرف سے ہے، اور رسول پاک کے والد گرامی کے لیے بھی جو رشتہ آیا ہے وہ بھی خود حضرت آمنہ کے والد گرامی کی طرف سے، یعنی لڑکی کے گھر والوں، ان لڑکی کے گھر والوں سے ہی یہ رشتہ جو ہے وہ آیا ہے، کہ چونکہ یہ ایسے گوہر نایاب تھے سبحان اللہ، کہ ان کی تلاش میں بہت سارے لوگ تھے، لیکن جس کا مقدر ہو۔ تو حضرت آمنہ، اچھا اس میں ایک نقطہ شاید اور بھی امت کے لیے رہنمائی کے طور پہ کہ لڑکی کے گھر سے بھی رشتہ جا سکتا ہے، ہاں جی، یعنی یہ ہے کہ البتہ آداب اور کیا کہتے ہیں اسی مقدس جو ہماری قدریں ہیں دینی، انہی قدروں کی روشنی میں، لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لڑکی کے گھر سے رشتہ جا نہیں سکتا، یہ اتنی بڑی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے۔ اور پھر یہ ہے کہ خصوصاً اگر خود اپنی فیملی ہو، خاندان بھی اپنا ہو، تو پھر تو ظاہر ہے کہ تو بس واسطہ درمیان میں قرار دے دیا جاتا ہے کہ بھئی بجائے ڈائریکٹ کہنے کے کوئی دوسرا آداب کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بزرگ، تو حضرت عبد المطلب نے اس بات کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ کی شادی جو ہے حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہ سے کر دی۔ اور جب یہ نور مقدس جو ہے وہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے رحم اقدس میں قرار پایا، تو اب وہ جو جمالی کیفیت تھی پہلے والی، اور وہ جو ان کے چہرہ اقدس پر پیشانی میں وہ چمک تھی، وہ چمک جو اب ماند پڑ گئی، تو اس پر لکھا ہے کہ بھئی حضرت وہ جو تھے نا ورقہ بن نوفل، ان کی
ہمشیرہ تھی تو وہ بھی رشتہ چاہتے تھے. تو اسی طرح چونکہ خاندان ایک ہی تھا، یعنی بعض دفعہ جمع ہو ہی جاتے ہیں نا کسی مجلس میں، محفل میں یا کوئی خاندانی. تو پھر دوبارہ کہیں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ چیز جو پہلے والی چمک تھی، نورانیت نہیں رہی. تو وہی چیز جو روایتیں بھی اس کا ساتھ دیتی ہیں کہ یعنی یہ نور اقدس جو چلا پاک صلبوں سے اور پاک رحموں سے، تو یہ نور اقدس تھا، یہ امانت تھی جو کہ حوالے کرنی تھی حضرت عبداللہ نے. اور رسول پاک کی دنیا میں آمد سے پہلے ہی ان کی رحلت ہو گئی حضرت عبداللہ کی. تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تمام کائنات کے لیے مولا اور سرپرست بن کر آئے ہیں، اور وہ خود دنیا میں آئے ہیں تو یتیمی کی شکل میں، کہ خود یتیم ہیں. اور اللہ بھی کہتا ہے علم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے تجھے یتیم پایا تو پناہ نہیں دی. تو وہ پناہ کس کی تھی؟ وہ پناہ پہلے جو حضرت عبد المطلب کی تھی، اور اس کے بعد پناہ جو تھی حضرت ابو طالب کی تھی، کہ جنہوں نے ان کو پرورش دی اور تقریباً 42 سال تک رسول پاک کی پرورش کر کے پروٹیکٹ کرتے رہے، حفاظت کرتے رہے. تو حضرت ابو طالب ہیں کہ حضرت عبد المطلب کی بھی نگاہ ان پر پڑی. اور دوسری روایت یہ بھی ہے کہ خود حضرت عبد المطلب نے کہا اے بیٹے محمد، یہ تیرے چچا ہیں، تو وہ بتاؤ کہ کس چچا کے پاس تم رہنا چاہتے ہو، کون سا چچا تیری نگرانی اور نگہبانی کرے. تو حضرت محمد مصطفیٰ بچپن میں، جو کہ ابھی تقریباً 8 سال کے ہیں، اٹھے اور حضرت ابو طالب کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو طالب تو وہ ہیں کہ خود رسالت نے جن کا چناؤ کیا ہے اپنی حفاظت کے لیے. اور پہلے باپ حفاظت کر رہے تھے، پھر اسی باپ کا بیٹا علی ابن ابی طالب جس نے ان کی حفاظت کی. تو یہ خاندان وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی امانت سپرد کی، اور اس امانت کی جس طرح سے حفاظت کی ہے حضرت ابو طالب نے، حضرت فاطمہ بنت اسد نے، اور حضرت علی علیہ السلام نے. آج دنیا جو ہے وہ حلیمہ سعدیہ کے تو بہت گیت گاتے ہیں کہ جی انہوں نے کچھ عرصہ ان کو دودھ پلایا تھا. تو وہ جنہوں نے ہمیشہ زندگی میں ان کی پروٹیکشن کی، حفاظت کی، اپنی جان پر کھیل کر. اور حضرت ابو طالب کا جو رول ہے کہ جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو حضرت رسول کریم کے بستر پر سلا کر کہ کہیں حملہ ہو جائے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے لیکن میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ جو ہے وہ بچ جائے. ان کے لیے تو تاریخ میں اس طرح سے یاد کیا جائے کہ جناب وہ تو مسلمان نہیں تھے، وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا. اور ظاہر ہے کہ باقی جو لوگوں نے رسول پاک سے کچھ نہ کچھ کیا کیا ہے، نیکی کی ہو، اس کا تذکرہ جو ہے وہ پورا چھا جائے. اور وہ جو ہستیاں اور وہ خاندان جو ہے کہ جس میں یہ ہستی تشریح اس کا ذکر نہ ہو. تو اگر 2-3 باتیں اور کہنی ہیں بسم اللہ تو اگر آپ کہنا چاہیں کوئی بس وہ ایک ایسے فوراً ایک شعر چھوٹا جی بسم اللہ. وہ علامہ اقبال مرحوم کا شعر ہے، خوبصورت شعر. جی ہر کے عشق کے مصطفیٰ سامان اوست، ہر کے عشق کے مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست. یعنی اگر عشق مصطفیٰ ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا، تو بحر و بر تمام تر اس کے دامن میں ہے، تمام تر عالم جو ہے اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی دست تصرف میں ہے. بسم اللہ. تو جب رسول کریم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں 17 ربیع الاول بروز جمعہ، تو اس وقت ایران میں نوشیروان کی حکومت تھی، اور اس کا جو محل تھا اس کے کہا گیا ہے کہ اس میں ایک زلزلہ سا آیا اور اس کے 14 کنکرے گرے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابلیس جو ہے، یہ شیطانوں کا باپ جو ہے، وہ پہلے 7 آسمان تک اپنی پرواز کر سکتا تھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ 3 آسمانوں سے منع ہو گیا اور 4 آسمانوں تک وہ جا سکتا. اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی
تو اس وقت وہ کلی منع کر دیا گیا. اب وہ اگر جاتا ہے آسمانوں کی طرف تو وہاں سے شہاب ثاقب وہ جو ہے نا اس کی طرف انگارے اور وہ آتے ہیں. اب وہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتا چونکہ شہاب آسمانی جو ہے نا اس کو آگے سے ہٹا دیتے ہیں. تو خود اس میں داستان ہے کہ بھئی جب اس نے دیکھا کہ آسمانوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے میں جا نہیں سکتا, یہ کیا واقعہ پیش آیا, اس نے اپنے چیلے چانٹے جو شیطان تھے اس کی اولاد میں سے اکٹھا کیا کہ پتہ کرو کہ کیا واقعہ پیش آیا. تو لہٰذا وہ سارے گئے ادھر ادھر, ان کو سمجھ نہیں آئی. تو اس نے کہا اچھا میں خود کوشش کرتا ہوں. اب وہ کہتے ہیں وہ ایک چھوٹی چڑیا کی شکل میں وہ آیا اور غار ہرا یعنی اس پہاڑ کی طرف سے جب وہ خانہ کعبہ کی طرف جا رہا تھا تو جبرائیل نے اس کو روکا. اور تو اس نے کہا کہ جبرائیل کیا خبر ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان کے بھی حالات دیگرگوں ہیں, چونکہ خود اب نہیں جا سکتا تھا, اور زمین پر بھی ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں, تو کیا ہوا ہے. تو جبرائیل امین نے کہا کہ آخری پیغمبر, اللہ کا آخری سفیر اور نمائندہ حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے. تو اس نے کہا تو کیا میرا بھی اس میں کچھ حصہ ہے. تو آپ نے فرمایا تیرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کیا اس کی امت میں بھی میرا کوئی حصہ ہے. کہا ہاں امت میں تیرا حصہ ہے. تو کہنے لگا چلو میں اسی پر راضی ہوں. تو شیطان جو ہے وہ اس کی بھی جو ہے نا آسمانوں کی طرف پرواز بند کر دی گئی. اور اسی طرح کہا گیا ہے کہ جب رسول پاک کی ولادت ہوئی تو اس وقت خانہ کعبہ کے اندر جو بت دیواروں وغیرہ سب لٹکائے ہوئے تھے اور وہ سارے بت جو ہیں وہ گر پڑے. اس کے علاوہ ایک دریا ہے, ساوے کا دریا ہے, یہ ایران میں ہے. تو اس کا جو ہے دریاچہ جو تھا وہ خشک ہو گیا اور زمین میں دھنس گیا. اور ایک اور ہے رود سماوا ہے جو کوفہ اور شام کے درمیان ہے, اور وہ خشک ہوا تھا کافی عرصے سے, اس کا پانی جو ہے وہ جاری ہو گیا. اور جو آتش کدہ فارس تھا جو کہ تقریباً 1000 سال سے اس کی آگ جل رہی تھی اور کبھی بھی اس کو خاموش نہیں ہونے دیتے تھے, وہ مسلسل اس پر ڈیوٹیاں لگی ہوتی تھیں, تو اس میں لکڑیاں پھینکتے رہتے تھے اور وہ جلتا رہتا. تو وہ آتش کدہ جو تھا فارس وہ بجھ گیا. اور اسی طرح ایک شخص ہے جس نے جو روحانی ہے مجوسیوں کا, اس نے کہا کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ جو بہت طاقتور اونٹ ہیں اور عرب کے جو گھوڑے ہیں وہ ان کو کھینچتے ہوئے لا رہے ہیں, دجلہ سے وہ ایران میں داخل ہو گئے ہیں. اور جو کاخ بزرگ ہے بادشاہ کا اس میں وہ داخل ہو گئے ہیں. اور پھر اس نے دیکھا کہ نور جو ہے وہ حجاز سے صعود کیا اس نے آسمانوں کی طرف, اور اس کی روشنی جو ہے شرق و غرب میں پھیل گئی ہے. تو لہٰذا وہی بتا رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بھی جادوگروں کے جادو جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں, اور جو عرب کے لوگ ہیں خصوصاً جو قریش کے, ان کو آل اللہ کہا جا رہا ہے, خانہ کعبہ کی وہ جو حفاظت کرتے ہیں اور جو قریب ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ رسول کریم کی آمد کے موقع پر یہ دنیا میں ایک عجیب و غریب تحولات ہوئے, یہ نشانی ہے اس پر. تو اگر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے زیادہ استفادہ کریں گے. جی ایک چھوٹی سی بریک پر جا رہے ہیں.